مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ایک حدیث بیان ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، لیکن اس کا بیان کچھ ناتمام رہ گیا تھا، اس لیے آج پہلے اس کی تکمیل ہو جائے۔ وہ حدیث تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں یہ مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذکر خفی جس کو ملائکہ بھی نہ سن سکیں، وہ اس ذکر پر جس کو ملائکہ سنتے ہوں 70 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ذکر جس کو ذکر جلی کہتے ہیں یا ذکر بالجہر کہتے ہیں، کہ بلند آواز سے زبان سے ذکر کیا جائے، اس طرح کہ نہ صرف آدمی خود سنے بلکہ کوئی دوسرا بھی جو پاس بیٹھا ہو وہ بھی سنے۔ یہ ذکر بالجہر ہے یا ذکر جلی ہے۔ اور ایک ذکر ہوتا ہے ذکر خفی، جس کے معنی یہ ہے کہ آدمی ذکر کر رہا ہے زبان سے، زبان ہل رہی ہے، لیکن اس کو چاہے خود سن رہا ہو لیکن کوئی دوسرا نہیں سن رہا، یہ ذکر خفی ہے۔ اور تیسرا ذکر قلبی ہے، یعنی دل سے ذکر کرنا، زبان اگرچہ حرکت نہیں کر رہی اور ہونٹ نہیں ہل رہے، نہ کوئی برابر والا سن رہا ہے نہ خود سن رہا ہے، لیکن دل میں تصور کر رہا ہے اللہ جل جلالہ کے ذکر کا، ذکر مبارک کا، یہ ذکر قلبی ہے۔ یہ 3 قسمیں۔ تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ ذکر قلبی یعنی وہ ذکر جس کو دل سے انسان کر رہا ہو، نہ زبان ہل رہی ہو نہ ہونٹ ہل رہے ہو نہ اس کی آواز سنائی دے رہی ہو، لیکن دل میں انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو، یہ اس ذکر کے مقابلے میں 70 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے جس کو کہ کوئی دوسرا سن رہا ہو، ذکر خفی ہو یا ذکر جلی ہو۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ اصل چیز جو ہے، اصل مقصود وہ یہ ہے کہ دل متوجہ ہو اللہ جل جلالہ کی طرف، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر بسا ہوا ہو۔ اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ایک آدمی ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھا ہے اور زبان سے ذکر کر رہا ہے تو دوسرا دیکھنے والا بھی سمجھے گا کہ یہ ذکر میں مشغول ہے، اور اس میں احتمال رہتا ہے ریاکاری کا بھی، دکھاوے کا بھی، اس میں احتمال رہتا ہے نام و نمود کا بھی، عجب کا بھی۔ تو اس واسطے اس میں بہت سے خطرات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو ذکر اس طرح ہو رہا ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو، دل میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو، تو اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو نہ اس میں ریاکاری کا احتمال ہے، نہ نام و نمود کا احتمال ہے، نہ عجب کا احتمال ہے۔
لہذا وہ بڑا فضیلت رکھنے والا ذکر ہے. اللہ میں نے اپنے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ مرض وفات میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، خاموش اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو کوئی آ کر بتاتا ہے کہ صاحب فلاں شخص آیا تھا آپ کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، اور اس نے آپ کی کا مزاج پرسی کی ہے. حضرت نے سن لیا، کہا کہ اچھا بھائی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آیا، اس نے کوئی اور بات کہہ دی. پھر تیسرے کوئی آیا تو اس نے کوئی اور بات کہہ دی. جب بار بار یہ سلسلہ ہونے لگا تو پھر بے ساختہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو، کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو. مانا یہ کہ اس وقت اگرچہ دیکھنے میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، زبان بند ہے، ہونٹ بند ہیں، اور بظاہر تو کوئی مشغلہ نہیں، لیکن مشغلہ یہ ہے کہ دل لگا ہوا ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ اور اس کے ذکر میں مشغول ہے. یہ ہے ذکر قلبی. تو اس کی بلا شبہ بڑی زبردست فضیلت ہے. لیکن جو بات اس وقت بیان کرنے سے رہ گئی تھی اور جس پر تنبیہ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ اس حدیث کو سن کر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی بس تو پھر میں زبان سے ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں، بس اپنے دل ہی دل میں ذکر کرتا رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہوں. تو زبان سے ذکر کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ زبان سے ذکر کرنے کی اتنی فضیلت نہیں جتنی دل سے ذکر کرنے کی ہے. تو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوگا، اس واسطے کہ در حقیقت یہ مقام کہ ذکر دل سے ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو، یہ مقام ایک دم سے حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ زبان سے ذکر کرنا، ذکر لسانی اس مقام تک پہنچنے کے لیے سیڑھی ہے، زینہ ہے. کوئی شخص چاہے کہ میں چھلانگ لگا کر اوپر پہنچ جاؤں اور سیڑھی سے نہ گزروں تو وہ گرے گا اور منزل حاصل نہیں کر سکے گا. اس واسطے پہلا قدم، پہلی سیڑھی یہی ہے کہ انسان زبان سے ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس میں کوشش یہ کرے کہ ذکر زبان سے بھی ہو اور ساتھ ساتھ دل بھی اس زبان کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو. جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ذکر کر رہا ہو تو پہلا مبتدی کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو ذکر کر رہا ہو تو جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کو کی طرف دھیان دے کر نکالے. سبحان اللہ کہا تو پتہ ہو کہ میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، دھیان ان الفاظ کی طرف رکھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان الفاظ کی طرف دھیان رکھے. جب ان الفاظ کی طرف دھیان رکھے گا تو ذکر لسانی بھی حاصل ہو رہا ہے اور ذکر قلبی بھی حاصل ہو رہا ہے. تو دونوں فضیلتیں مل رہی ہیں انشاءاللہ. اور اگر کسی وقت خیال اور ذہن بھٹک جائے، کسی اور طرف چلا جائے غیر اختیاری طور پر، تو پرواہ نہ کرے، جب دوبارہ خیال آئے تو دوبارہ لوٹ آئے اسی تصور کی طرف اور دوبارہ اس طرف دھیان لگائے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے. اس طرح کرتا رہے جب تک یہ زبان سے ذکر کرنے کی عادت نہیں ڈالے گا، اس وقت تک ذکر قلبی کا وہ مقام جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اس واسطے یہ پہلی سیڑھی. تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب زبان سے اللہ کا نام جپنے سے کیا فائدہ، اصل بات تو یہ ہے کہ دل متوجہ ہونا چاہیے
تو وہ در حقیقت حال سے بے خبر ہے، نادان ہے. بغیر زبان سے ذکر کیے ہوئے قلب متوجہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے راستہ یہی رکھا ہے کہ زبان سے ذکر کرو تو پھر رفتہ رفتہ وہ قلب کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور زبان سے نہیں کرو گے تو عمر بھر کبھی ذکر قلبی حاصل نہیں ہوگا. ذکر قلبی کا راستہ ہی ہے. اور یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب بغیر دل کی شرکت کے محض زبان سے ذکر کرنے کا کوئی حاصل نہیں، تو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. شروع میں جب آدمی ذکر شروع کرے گا تو ایک دم سے اس کو ذکر قلبی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے ہی ذکر کر رہا ہوگا. خیالات بھی آئیں گے، وسوسے بھی آئیں گے، ذہن بھی بھٹکے گا، لیکن اس کی وجہ سے اس ذکر کی ناقدری نہ کرے. اس واسطے کہ اگر بالفرض خیالات کہیں اور ہیں، دھیان کہیں اور ہے، تو اور زبان ذکر کر رہی ہے، تو کم سے کم پورے جسم کا ایک حصہ تو اللہ کی یاد میں مصروف ہے. یہ بھی کچھ کم نہیں کہ کم از کم زبان تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اس کو ناقدری کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس کو بیکار اور فضول نہ سمجھو، بلکہ اس کو بھی یہ سمجھو کہ یہ ایک راستہ ہے، اور رفتہ رفتہ جب اس کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ ذکر قلبی بھی حاصل ہوگا. لیکن اگر یہ سوچ کر چھوڑ دیا تو بھائی دل تو لگ نہیں رہا، چلو چھوڑو، تو شیطان کا حربہ کامیاب ہو گیا، اس نے تمہیں اللہ کے ذکر سے محروم کر دیا. اس واسطے اس کو ہمیشہ یاد رکھو کہ زبان جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، ایک سیڑھی ہے اور ایک زینہ ہے. جب تک کہ اس کو پر قابو نہیں پاؤ گے آگے نہیں بڑھ سکو گے. تو یہ باقاعدہ لوگوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھائی زبانی ذکر کرنے سے کچھ حاصل نہیں. تو یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. آدمی کو جو وقت تھوڑا سا وقت نکالے جس میں ذکر لسانی کے لیے اہتمام کر کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور جو عادت ڈالے گا انشاءاللہ اس کے برکات اور انوار حاصل ہوں گے، اور ذکر قلبی کی فضیلت بھی حاصل ہوگی اللہ نے چاہا. لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وسوسے کے بارے میں، یعنی دل میں جو وسوسے آتے ہیں، اور ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اللہ بچائے کفر کے، شرک کے، گناہوں کے، فسق و فجور کے، ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو دل میں وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ذاک محض الایمان، یہ جو وسوسے دل میں آتے ہیں یہ خالص ایمان کی علامت ہے، خالص ایمان کی علامت ہے. ان سے گھبراؤ نہیں، ان سے مایوس نہ ہو، اور ان کی وجہ سے زیادہ پریشان بھی مت ہو، کیونکہ یہ خالص ایمان کی علامت ہے. چاہے وسوسہ آ رہا ہو کفر و شرک کا دل میں، لیکن اس وسوسے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا. ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں دل میں کہ ہمیں جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ان خیالات کو زبان سے ظاہر کریں. ایسے خیالات آ جاتے ہیں بعض اوقات، کافرانہ، مشرکانہ، ملحدانہ، اس قسم کے خیالات آ جاتے ہیں کہ ان کو زبان سے ظاہر کرنا ہمیں آگ میں جل جانے سے زیادہ برا لگتا ہے. اس پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے. ہمارے حضرت حاجی صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ دیکھو یہ وسوسہ جو ہوتا ہے
یہ شیطان کا عمل ہے. شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان ہے چور. وہ چاہتا ہے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا. تو چور یا ڈاکو اسی گھر میں جائے گا جہاں کچھ دولت ہو. اگر دولت ہے ہی نہیں تو ڈاکو جائے گا کیوں؟ تو یہ جو وسوسہ آ رہا ہے، شیطان جا رہا ہے تمہارے پاس، دل میں جا رہا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ دولت ایمان کی موجود ہے. اگر ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ ڈاکو اس گھر میں داخل نہ ہوتا. تو اس واسطے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جل جانا مجھے زیادہ پسند ہے، بنسبت کے زبان سے ان کو ظاہر کروں، یہ علامت ہے اندر سے تمہارا ایمان بول رہا ہے. تمہارا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات زبان سے نکالنے والی نہیں ہے. تو جبھی تو تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، جبھی تو پریشان ہو رہے ہو، جبھی تو اس کا کے لیے دوسرے سے سوال کر رہے ہو کہ کیا کرو. اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ سب باتیں کیسے ہوتی؟ لہذا فرمایا ذاک محض الایمان، یہ تو ایمان کی عین علامت ہے. اور ساتھ میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر اور جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا. جو اس وسوسے ڈالتا ہے تو اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا رہا، بلکہ صرف وسوسے تک محدود رکھا ہے اس نے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس کی تدبیر تمہارے اوپر زیادہ اس سے زیادہ کارگر نہیں ہو رہی. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا، ان کو معاف فرمایا. کہ جو وسوسے بھی آ رہے ہیں اس پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں. مواخذہ اس پر ہے جو عمل کرو، عمل پر مواخذہ ہے، لیکن نرے وسوسے پر مواخذہ نہیں. اب ذرا تھوڑی سی تفصیل اس کی سن لیجئے کہ وسوسے ہوتے ہیں دو قسم. ایک وسوسے ہوتے ہیں اعتقاد سے متعلق، عقیدے سے متعلق. دل میں شیطان ایسی باتیں ڈالتا ہے العیاذ باللہ کہ جو انسان کے عقیدے سے متعلق ہوتی ہیں. اللہ بچائے، اللہ جل جلالہ کی ذات کے بارے میں، یا آخرت پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، خدا جانے کیا ہوگا، اس قسم کے وساوس دل میں ڈالتا ہے. تو اس کے بارے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جب تک کہ تم عقیدہ اپنا درست رکھو، چاہے وسوسے خیالات کیسے بھی آ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معافی دی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی انسان کو کافر وافر نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ ان وسوسوں کے وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں شیطان ہو گیا، میں کافر ہو گیا، میں ایمان سے نکل گیا. العیاذ باللہ، کچھ نہیں ہوتا. اس وسوسے کے دل میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنے دل اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے مومن ہے. اس وقت تک دل میں اس قسم کے کافرانہ خیالات آنے سے کچھ نہیں ہوتا. آدمی کو مطمئن ہو جانا چاہیے. اور دوسرے وسوسے وہ ہیں جو اللہ بچائے فسق و فجور کے ہوتے ہیں. دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں کر لوں، فلاں کر لوں، یا کسی گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے اور کشش ہو رہی ہے کسی گناہ کی طرف. دل میں دائیا پیدا ہو رہا ہے، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو. یہ دوسرے قسم کے وسوسے ہیں. ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ محض دل کا وسوسہ اگر آیا ہے اس پر انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہ کر لو. العیاذ باللہ، عمل کر لیا
گناہ کے تقاضے پر، گناہ کے دائیے پر، تو وہ ہے گرفت کے قابل، اور وہ ہے اللہ بچائے بچنے کی چیز، ڈرنے کی چیز، اللہ سے پناہ مانگنا۔ تو محض وسوسہ آ جانے سے گناہ نہیں ہوتا، اور اگر آئے تو سیدھا سا کام یہ ہے کہ جب کسی گناہ کا خیال آئے، دل میں وسوسہ آئے کہ فلاں گناہ کر لوں، اس کا فوراً توڑ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو، یا اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ خیال آیا ہے دل میں، یہ داعیہ پیدا ہوا ہے، یہ وسوسہ آیا ہے کہ فلاں گناہ کر لوں، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجیے، اس کا فوراً توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے، آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور اس آزمائش کی وجہ سے خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ دل میں ان کے بھی انسان سے کچھ وسوسہ آیا، لیکن کیا علاج کیا اس کا؟ فرمایا کہ دعا فرمائی کہ اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اے اللہ اگر ان عورتوں کے مکر کو آپ مجھ سے دور نہیں کریں گے تو میں بھی انسان ہوں، ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے بن جاؤں گا، تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھ سے اس قید کو دور فرما دیجیے۔ تو جب کبھی کسی گناہ کا خیال آئے، گناہ کا وسوسہ آئے، گناہ کا داعیہ پیدا ہو، تو فوراً اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کر کے اس سے پناہ مانگ لو، اے اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے اس گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہمت کو تازہ کر لو کہ یہ اس وسوسے پر عمل نہیں کروں گا، بس یہ کرتے جاؤ تو انشاءاللہ وسوسے کچھ بھی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ دوسری قسم وسوسے کی، ایک عقیدے سے متعلق، دوسرے عمل سے متعلق، کسی گناہ کا وسوسہ، گناہ کا خیال۔ تیسری قسم وسوسے کی وہ ہوتی ہے جو اگرچہ مباح ہے، کہ نفسی وہ خیالات کوئی گناہ کا خیال نہیں ہے، لیکن انسان کو کسی عبادت اور طاعت کی طرف متوجہ ہونے سے روک رہا ہے۔ جیسے نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں، نماز پڑھنی شروع کی، اب ساری دنیا بھر کے خیالات جو ہیں وہ ان کی ایک چکی چلنی شروع ہو گئی، اور آدمی جو ہے وہ دنیا بھر کے خیالات سب نماز میں، یہ وساوس اور یہ خیالات ہیں۔ خیالات چاہے وہ کوئی گناہ کا خیال نہ ہو، کھانے پینے کا خیال ہے، بیوی بچوں کا خیال ہے، اپنے ملازمت کا خیال ہے، روزی کا خیال ہے، تجارت کا خیال ہے، یہ خیال کی نفسی حرام نہیں ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ان خیالات کی وجہ سے دل نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، خشوع میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے ان خیالات کی وجہ سے۔ تو ان کا بھی معاملہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں، انسان کے اپنے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی گرفت اور کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہے انشاءاللہ، جب تک غیر اختیاری ہے۔ اپنے اختیار سے نہ لاؤ، اپنے ارادے سے باقاعدہ ارادہ کر کے اپنے اختیار سے دوسرے خیالات نماز میں نہ لاؤ۔ اپنے اختیار سے جب نماز پڑھنا شروع کی تو اللہ اکبر جب کہا تو ذہن متوجہ کرو اللہ اکبر کی طرف، نماز کی طرف، نیت باندھ لی، سورہ فاتحہ پڑھنے شروع کی تو سورہ فاتحہ کے الفاظ کی طرف دھیان لگاؤ، لگا لیا۔ اب اس کے بعد اگر غیر اختیاری طور پر ذہن بھٹک گیا، خیالات کہیں اور چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ ان کے اوپر گرفت نہیں ہے۔
پھر جب تنبہ ہو جائے، خیال آ جائے کہ میں تو بھٹک گیا، تو دوبارہ لوٹ آؤ اسی نماز کے الفاظ کی طرف. بس یہی کرتے رہو کہ جب تنبہ ہو لوٹ آؤ، جب تنبہ ہو لوٹ آؤ. یہ کرتے رہو تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ خیالات آنے بھی کم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع کا وہ جو مرتبہ ہے وہ اپنی رحمت سے عطا فرما دیں گے. تو یہ جو خیالات نماز میں غیر اختیاری طور پر آتے ہیں، ان سے بھی بکثرت لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اور بڑے سوالات کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے نماز کے بارے میں سمجھتے ہیں بھائی ہماری نماز تو بالکل ایسی اٹھک بیٹھک ہے اور اس میں کوئی روح نہیں، کوئی جان نہیں. تو یاد رکھو ایسی بے قدری نماز کی نہیں کرنی چاہیے. ارے اللہ جل جلالہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ. ہاں یہ جو غیر اختیاری خیالات آ رہے ہیں تو ان غیر اختیاری خیالات کی وجہ سے نماز کو بیکار نہ سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. غیر اختیاری خیالات آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اپنے اختیار سے نہ لاؤ. حضرت کی مولوی عثمان تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت کیا کروں، جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ نماز کچھ بھی نہ ہوئی. تو حضرت نے جواب میں اس سے لکھا کہ خیالات کا آنا گناہ نہیں، خیالات کا لانا گناہ ہے. یعنی اپنی طرف سے اگر خود بخود خیال آ رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے. ہاں جان بوجھ کر آپ نے ارادہ کر کے کہ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور ارادہ کر کے دوسرے خیالات لا رہے ہیں دل میں، وہ گناہ ہے. تو ان وساوس کو یہ جو آ رہے ہیں ان کو سمجھو کہ ان کا علاج ہی یہ ہے کہ ان کی طرف التفات نہ کرو، ان کی طرف توجہ نہ کرو، یہ خود بخود انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. اپنا کام کرنے کی فکر کرو کہ جب نماز کی نیت باندھو تو ذہن اپنی طرف سے نماز کے الفاظ کی طرف لگاتے رہو بس. تو یہ جو اس بات نے میں حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ نقطہ اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، تصانیف میں واضح کیا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ بذات خود مطلوب ہے. اس کا ایک ایک عمل بذات خود مطلوب ہے. لہذا اگر غیر اختیاری خیالات آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز کی ناقدری مت کرو. لوگ بکثرت پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، نماز میں لطف ہی نہیں آتا. بہت سے لوگ ساتھ پہلے نماز میں بڑا مزہ آیا کرتا تھا، اب کچھ دن سے بالکل مزہ آنا بند ہو گیا. تو بھائی نماز کوئی مزہ آنے کے لیے تو فرض کی نہیں گئی. نماز اس لیے تو فرض کی نہیں گئی تمہارے ذمے کہ تمہیں مزہ آیا کرے، اس میں لطف آیا کرے. آ جائے اللہ کی نعمت ہے، نہ آئے تو اس کے نہ آنے سے نماز کی فضیلت میں حبہ برابر کمی نہیں آتی. اگر اس کے ارکان، اگر اس کے شرائط، اگر اس کے آداب پوری طریقے سے بجا لا رہے ہو اور سنت کے مطابق نماز ادا کر رہے ہو، ساری عمر مزہ نہ آئے، کوئی نقصان نہیں تمہارا، کوئی نقصان نہیں. نماز اس لیے تھوڑی ہے کہ آدمی مزہ حاصل کرے. نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے اور اللہ کے عائد کیے ہوئے فریضے کی ادائیگی ہے. لہذا اگر مزہ آئے تو پڑھنی ہے، نہیں مزہ آئے تو پڑھنی ہے. بلکہ اگر مزہ نہیں آیا بلکہ کچھ مشقت محسوس ہوئی اور پھر بھی پڑھی تم نے تو اس کا ثواب زیادہ ہے تمہارے لیے. اس کا ثواب زیادہ ہے کہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، نفس جو ہے وہ شرارت کر رہا تھا، اس کو اب دل نہیں لگ رہا تھا اس میں،
لیکن تم نے زبردستی اللہ کی عبادت کی خاطر، اطاعت کی خاطر اپنے نفس کو باندھ کر لگایا نماز میں، تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ اس وقت حضرت گنگوئی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو جسے ساری عمر کبھی نماز میں مزہ نہ آئے، ساری عمر کبھی نماز میں مزہ نہ آئے اور پھر بھی پڑھتا رہے، چھوڑے نہیں۔ کہتے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مبارکباد کس بات کی؟ دو باتوں، ایک اس بات کی مبارکباد کہ جب مزہ نہیں آیا اس کے باوجود پڑھتا رہا تو انشاءاللہ اس کے اجر میں اضافہ ہوگا، ثواب زیادہ ملے گا۔ اور دوسرے اس وجہ سے کہ اگر مزہ آتا ہوتا تو اس میں یہ شائبہ ہوتا کہ نماز جو پڑھ رہے ہو وہ اپنے نفس کے مزے کی خاطر پڑھ رہے ہو، یہ شائبہ ہو سکتا تھا، لیکن جب آیا ہی نہیں تو اب یہ شائبہ ختم ہو گیا۔ اب تو جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لہذا اس میں انشاءاللہ کسی دوسرے شائبے کا امکان نہیں۔ تو اس واسطے اس فکر میں مت پڑا کرو مزہ آیا کہ نہیں آیا، لطف آیا کہ نہیں آیا۔ لوگ اتنے سب ایک زمانہ تھا جب ہم نماز پڑھتے تھے تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوا کرتی تھی، اور یہ کیفیت طاری ہوتی تھی کہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اب وہ لطف جاتا رہا تو کہیں میں شیطان نے مجھے مردود بنا دیا، میں اللہ بچائے کہیں مردود مطلوب ہو گیا، کیا ہو گیا۔ تو خوب سمجھ لو یہ ساری کیفیات جو غیر اختیاری ہیں، جس میں انسان کے اختیار کو کوئی دخل نہیں، مزہ آیا نہیں آیا انسان کے اختیار سے باہر ہے، اس کا انسان مکلف نہیں، مکلف ہے عمل کا، عمل کیا کہ نہیں کیا، اور عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس سے مکلف ہو۔ اگر وہ کر لیا کوئی کیفیت حاصل ہوئی یا نہ ہوئی، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، یہ ساری کیفیات آنی جانی ہے، آنی جانی ہے۔ تو اس واسطے ان کے اوپر کوئی دار و مدار نہیں نجات کا۔ اگر لگے ہوئے اپنے کام تک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لگے ہوئے ہو تو یہ کیفیات کا کوئی فرق نہیں پڑتا، آتی ہے جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے عمل کی توفیق ہو رہی ہے، اس پر شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ، جو لوگ حج کو جاتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں حرمین شریفین، تو عام طور سے مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ وہ جب آدمی کی پہلی نگاہ کعبہ شریف پر پڑتی ہے تو یا اس کو رونا آ جاتا ہے، گریہ طاری ہو جاتا ہے، بعض کے اوپر یہ بھی کیسے ہوتی ہے کہ ہنسی آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بیت اللہ شریف کے بعد پہنچ گئے تو وہاں ملتزم پر پہنچ گئے تو وہاں رونا آتا ہے اور گریہ طاری ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیفیات ہوتی ہیں، لیکن ہیں سب غیر اختیاری۔ کیونکہ غیر اختیاری ہیں لہذا اگر ہو جائے تو نعمت، نہ ہو تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو گئے، ساری دنیا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو گریہ طاری ہوتا ہے، رونا آتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم گئے تو ہمارا دل پتھر ہو گیا، نہ ہمیں رونا آیا، نہ ہمارے آنسو نکلے، نہ ہمارے اوپر کوئی اور کیفیت طاری ہوئی۔ اب پریشان ہو جاتے ہیں، کیسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں مردودیت تو نہیں ہو گئی، کہیں شیطانی اثرات تو غالب نہیں آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے راندہ درگاہ تو نہیں ہو گئے، یہ خیالات آتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر تمہیں راندہ درگاہ نہیں کریں گے کہ تمہیں غیر اختیاری طور پر رونا کیوں نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر تمہاری گرفت نہیں کریں گے۔ اگر عمل صحیح ہے اور سنت کے مطابق ہے، جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، عمل صحیح ہے اور سنت کے مطابق ہے، تو پھر رونا آئے یا نہ آئے، کیفیت طاری ہو کہ نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، انشاءاللہ موجب اجر ہے، اس فکر میں پڑنے کی حاجت نہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھو، اور یہ حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ سرہ نے بڑے ہی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ کیفیات کا کے اوپر مدار نہیں، مدار ہے عمل پر، عمل اگر ہے اور سنت کے مطابق ہے تو انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے برصراط مستقیم ہے۔ دل کیسے گمراہ نہیں ہے؟ جب صراط مستقیم پر قدم ہے تو گمراہ نہیں ہو تم، صراط مستقیم پر قدم ہونے کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے، چاہے خیالات کوئی بھی آ رہے ہو، وسوسے کیسے بھی آ رہے ہو، کیفیات طاری ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو۔ میرے حضرت کی بات یاد آ گئی، حضرت ڈاکٹر صاحب رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمانے لگے ایک دن کہ دیکھو ایک شخص ہے، وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہے، بینک بیلنس اچھا خاصا رکھا ہوا ہے، اور کوئی فکر دنیا فکر معاش اس کو ہے نہیں، اور نہ کوئی ملازمت پہ جانا، نہ کسی تجارت کوئی تجارت کرنا، نہ کچھ کرنا۔ اور وہ کیا کرتا ہے کہ ادھر اذان ہوئی اور اذان کے ساتھ ہی وہ گھر سے نکل گیا اور جا کر پہلے سے مسجد میں پہنچا، وضو وغیرہ بہت اعلیٰ درجے کی، اور جا کر تحیۃ المسجد پڑھی، اور تحیۃ المسجد پڑھ کر سنتیں پڑھی، اور سنتیں پڑھ کے پھر بیٹھ گیا، ذکر کر رہا ہے بیٹھ کے۔ اور جب جماعت ہوئی تو جماعت کھڑے ہونے کے بعد اس میں نماز کے اندر شامل ہوا تو بڑے خوشو کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اور دل اس کا لگا ہوا ہے نماز کے اندر، اور دل اور دماغ اور ذہن سب متوجہ ہے نماز کی طرف، بڑا لطف آ رہا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے، اللہ کا نام دیتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے، رکوع کرتا ہے تو اس میں لطف آ رہا ہے، سجدہ کرتا ہے تو اس میں لطف آ رہا ہے۔ یہ سارے کام کرا کے بعد میں اس نے سنتیں بھی پڑھی اور نفلیں بھی پڑھی، اور اس کے بعد اپنے گھر گیا، پھر اطمینان سے انتظار کر رہا ہے کہ دوسری جماعت میں جاؤں گا، اور پھر اگلی نماز میں نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی تو یہ ہے، بڑا لطف آ رہا ہے۔ دوسرا آدمی ہے بیچارہ بیوی بچوں والا، اس کے اوپر ہزار طرح کی ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، اور اس حقوق کی ادائیگی کے لیے بیچارہ ٹھیلا لگاتا ہے، اور ٹھیلا لگا کے اس میں آواز لگا کے اور سامان بیچتا ہے، اور شام کو سارا دن محنت کرنے کے بعد کچھ جو کچھ کمائی ہوتی ہے لے کے جاتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اپنے گھر کا انتظام بھی کرنا ہے، ان کے سارے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ٹھیلا لگا کے آواز لگا رہا ہے۔ اب ٹھیلے کے اوپر کھڑے ہیں لوگ، کوئی خریدار کوئی آ کے کوئی چیز مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، اذان ہو گئی اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس نے جلدی جلدی کسی کو کچھ سودا نکال کے تول کے دیا، کسی کو سودا تول کے دیا، یہاں تک کہ جب نماز بالکل قریب وقت آ گیا تو جلدی سے ٹھیلا ایک طرف لگایا اور آ کے وضو کیا جلدی جلدی، اور وضو کرنے کے بعد پھر نماز کے اندر پہنچا، نماز میں جا کے اللہ اکبر کھڑا ہو کے اس نے نیت باندھ لی، لیکن ابھی ٹھیلے سے اٹھ کے آ رہا ہے، دل کہیں دماغ کہیں، دل جو ہے وہ ٹھیلے کی طرف لگا ہوا ہے، اور ابھی جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے خیالات اس کے دل میں آ رہے ہیں، لیکن کھڑا ہو گیا جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جماعت سے نماز ادا کی، دل کہیں دماغ کہیں، اور نماز کے بعد اس نے سنتیں ادا کی، سنتیں ادا کر کے جلدی سے بھاگا اور جا کے پھر ٹھیلے پہ کھڑا ہو گیا۔ تو فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کس کا عمل جو ہے وہ روحانیت کے زیادہ قریب ہے؟ بظاہر سے لگتا ہے کہ پہلا آدمی بیچارہ وہ اذان کے وقت نکلا تھا اور آ کر اطمینان سے وضو کیا، تحیۃ المسجد پڑھی، سنتیں پڑھی، اور پھر اطمینان سے خوشو کے ساتھ نماز ادا کی، تو وہ بہت زیادہ فضیلت والا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دوسرے آدمی کی
دوسرے آدمی کا عمل جو ہے یہ زیادہ روحانیت کا حامل ہے. اگرچہ اس نے نماز اس حالت میں پڑھی کہ حواس باختگی کی حالت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہا انشاءاللہ یہ دوسرا آدمی زیادہ روحانی طور پر مقبول ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی فکرات نہیں تھے، اس نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، اور فارغ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو لذت بھی آ رہی ہے، لطف بھی آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، ثواب یقیناً اس کو ملے گا. لیکن یہ دوسرا آدمی بیچارہ اپنا ٹھیلا چھوڑ کے آ رہا ہے، وہ ٹھیلا جس کے اوپر اس کی اپنی معیشت اور اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی موقوف ہے، اس کو چھوڑ کے آ رہا ہے. اور آ کر اس نے، لیکن اب جب وقت آ گیا اللہ کے پاس حاضر ہونے کا، تو یہ ٹھیلا اس کو غافل نہیں کر سکا اللہ کے یہاں حاضر ہونے سے. اس کو چھوڑ کر آ کے جماعت میں کھڑا ہو گیا اور اس نے پھر نماز ادا کر لی. عمل اس کا جو ہے وہ زیادہ مشقت والا اور اللہ کے یہاں زیادہ مقبول، زیادہ موجب اجر ہے. اب اگر کیفیات اس کے اوپر طاری نہیں ہوئی، وہ غیر اختیاری کیفیات جو پہلے آدمی پر طاری ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو اس واسطے غیر اختیاری، آج لوگ عام طور سے غیر اختیاری امور کے پیچھے پڑے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، خدا نے کہوں. اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے، مایوسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخر شیطان جو ہے وہ چھڑوا دیتا ہے عمل، کہ جب تیری نماز ہی کسی قابل نہیں ہے تو پڑھنے سے کیا فائدہ. جب تیری نماز، تیرا ذکر، تیری تسبیح، تیری عبادت، تیری تلاوت کسی کام کی نہیں تو تجھے پڑھنے سے کیا فائدہ. اس گمراہی میں مبتلا کر دیتا. تو غیر اختیاری کیفیات کے پیچھے پڑنا کچھ نہیں. سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا نماز کا، اس طریقے سے نماز پڑھنے کی فکر کرو، اور اس طرح کرو گے اپنی طرف سے دھیان نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرو. یہ کوشش نہ چھوڑو، کسی بھی حالت میں کوشش کرو اور کرتے رہو. اس کے بعد کیفیات طاری ہو کہ نہ ہو، اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. تو یہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ وسوسے ایمان کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وسوسوں کا دل میں آنے کو کوئی گناہ قرار نہیں دیا. حضرت نے اس کے اوپر جو تشریح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہ ہونا مذکور ہے، کہ غیر اختیاری معاملات پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ، بلکہ اس سے بڑھ کر ان دونوں میں ان وساوس پر مسرور ہونے کی طرف اشارہ ہے. کہ اگر وسوسے آ رہے ہیں، اگرچہ وسوسے پر عمل نہیں کر رہا، دل میں وسوسے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں خوش ہو کہ وسوسے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. جو بھی تو آ رہے ہیں، کافر کو وسوسہ نہیں آتا، صاحب ایمان کو آتا ہے. تو اس واسطے خوش ہو جاؤ. اور فرماتے ہیں اب یہی تدبیر ہے اس نجات کی، کہ کچھ پرواہ نہ کرے بلکہ خوش ہو. ایک بزرگ کا قول ہے کہ شیطان کو مومن کی خوشی گوارا نہیں، جب وساوس پر خوش ہوتا ہوا دیکھے گا وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا. لہذا یہ جو وسوسے آ رہے ہیں مختلف قسم کے، نہ صرف یہ کہ ان سے گھبراؤ نہیں، بلکہ ان کی پرواہ نہ کرو، ان پر خوش ہو. اور جب خوش ہو گے تو شیطان کو یہ پسند نہیں ہے کہ مسلمان خوش ہو، اس واسطے وہ وسوسہ ڈالنا ہی چھوڑ دیں. البتہ یاد رکھو، وسوسہ وہ ہے جو خود بخود آ جائے. اپنی طرف سے سوچ کر لانا، اپنی طرف سے سوچ کر گناہ کا تصور کرنا یا گناہ کا ارادہ دل میں لانا. دل میں آپ سوچ کر کہ بھائی گناہ تو نہیں کر سکا، لیکن چلو لاؤ اس کا تصور کرو. آپ اس کا تصور کر کے اس سے لطف لو، اس سے لذت حاصل کرو. یہ ایک مستقل عمل ہے، اور یہ عمل بکثرت خود گناہ ہوتا ہے. یہ عمل بکثرت خود گناہ ہوتا ہے. لہذا اپنی طرف سے سوچ
کر کے وسوسہ نہ لائے، خود تو خود جو آئے اس کی ضرورت. اب یہ جو خیالات تصورات دل میں والا تھا آدمی درد کر کے لاتا ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب کبھی اس قسم کا خیال پیدا ہو تو اپنا ذہن یا اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا دے. وسوسے جو ہے نا یہ اس طرح دور نہیں ہوتے کہ ان کے پیچھے آدمی لاٹھی لے کے نکل جائے، اس طرح نہیں دور ہوا کرتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا دے، کسی اور مشورے میں اپنے آپ کو مجبور کر. اور اگر ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب فرمائی ہے، وہ دعا اگر کیا کرے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دعا سب کے آپ کا قبول فرما لے. دعا یہ ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى. قربان جائے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایسے دعائیں ترتیب فرما گئے انسان تصور نہیں کر سکتا. فرمایا اے اللہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، اے اللہ میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر میں تبدیل فرما دیجیے. انسان کی خاصیت ہے کہ اس کا دماغ کبھی بھی خیالات سے خالی نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی خیال اس میں ہر وقت رہتا ہے. کام کچھ کر رہا ہے لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے اور خیالات مسلسل آ رہے ہیں. کوئی لمحہ خیالات سے خالی نہیں ہوتا. تو اب دعا یہ کی جا رہی کہ اللہ خیالات تو آ رہے ہیں، فضول خیالات آ رہے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل گناہ کے خیالات آ رہے ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے ایسا بنا دیجیے کہ خیالات جو میرے ہیں وہ بدل کر آپ کی خشیت اور آپ کے ذکر میں تبدیل ہو جائے. یہ خیال جو آئے وہ ایسا آپ کا ہو، آپ کی خشیت کا ہو، آپ کی یاد کا ہو، آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ہو، آپ کی جنت کی نعمتوں کا ہو، آپ کے دوزخ کے عذاب کا ہو اور آپ کے دین کے احکام کا ہو. یہ خیالات دل میں آنے لگے اور بجائے ہمت ہوایا فیما تحب وترضى. اے اللہ میرے دل کے خیالات اور میری خواہشوں کو رخ موڑ دیجیے اور ان کا رخ ان چیزوں کی طرف کر دیجیے جو اللہ آپ کو پسند ہے. خواہشیں وہ پیدا ہو جو آپ کو پسند ہے، دل اس طرف مائل ہو جو آپ کو پسند ہے. یہ کام میرے دل کے اندر یہ کیسے پیدا فرمائے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی ہوایا فیما تحب وترضى. یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس دعا کو ہم سب جہاں میں قبول فرمائے. یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، خاص طور سے آج کل کے حالات آج کل کے ایسے ہیں کہ معاشرہ جو ہے چاروں طرف گناہوں کا ایک جہنم دہتا ہوا ہے العیاذ باللہ، اور اس کی وجہ سے انسان کی نگاہ کو پناہ ملنی مشکل، کانوں کو پناہ ملنی مشکل. تو اس واسطے اس ماحول کی وجہ سے برے خیالات اور گناہوں کے خیالات اور دلوں کے مقابلے میں آج کل کثرت سے آ رہے ہیں. تو آج کل یہ دعا بکثرت مانگنی چاہیے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى. اپنی رضا کے مطابق بنا دیجیے. یہ دعا کرتا رہے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا. آگے ایک حدیث ہے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. یہ عجیب حدیث ہے. یہاں 3 باتیں یہاں ذرا مختصر ہے، بعض روایتوں میں تھوڑی سی اس میں اضافہ ہے. ان دونوں کو ملانے سے جو مجموعہ نکلتا ہے وہ یہ کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
پیشین گوئی فرمائی، پیشگی خبر کی کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں یہ 4 چیزیں بکثرت دیکھنے میں آئیں گی. 4 علامتیں بتائیں گے اس دور سے، اور یہ علامتیں ایسی ہیں چاروں کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چشم مبارک سے آج کا زمانہ دیکھ کر یہ 4 علامتیں بتا رہے ہیں کہ جب یہ 4 علامتیں دیکھو تو تم کیا کرو، وہی حدیث میں بتائیں گے. علامتیں کیا ہیں؟ ایک علامت یہ بتائی کہ اذا رأیت شحا مطاعا، ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اپنے حرص کے جذبے کی پیروی کر رہے ہوں گے، حرص کی پیروی کر رہے ہیں. کیا مانا؟ کہ ہر شخص اس فکر میں ہے کہ فلاں کو یہ مل گیا ہے، میں بھی وہ کس طرح حاصل کروں. اس کے پاس اتنی دولت ہے، میں اس دولت اتنی ہی دولت میری بھی ہو جائے. اس کے پاس ایسا بنگلہ ہے، مجھے بھی ایسا ہی مل جائے. اس کے پاس ایسی کار ہے، مجھے ایسی مل جائے. تو اس کے صبح و شام کے فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ حرص کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، حرص کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. ایک علامت تو یہ بتائیے کہ یہ ہو جائے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جبکہ لوگ فیصلے کریں گے دوسروں کی حرص کی بنیاد. دوسری علامت یہ بتائی کہ وہ دنیا مؤثرۃ ہے، کہ ہر چیز میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہوگی آخرت پر. دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہوگی. جب کوئی کہے کہ بھائی یہ کام جو ہے یہ گناہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور گناہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جب جاؤ گے عذاب ہوگا اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی مول لے رہے ہو یہ عمل کر کے. تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں تو رہنا ہے اور دنیا سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے، اور دنیا جو ہے اس دنیا کو چھوڑ تو نہیں سکتے. لہذا جب ساری دنیا یہ کر رہی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، اور ساری دنیا اگر ایک طرف جا رہی ہے تو آپ ہمیں اس دنیا سے ہٹ کر دوسری طرف کیوں بلاتے ہو؟ تو دنیا کو ترجیح دی جا رہی کہ نہیں آخرت پر؟ کہنے والا بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھیا دنیا نے تمہاری چند روز کیا، خدا نے کس دن ختم ہو جائے. آج مر جاؤ تو آج ختم، کل مر جاؤ تو کل ختم. اس کے پیچھے پڑ کے یہ گناہ کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حاضری دینی ہے، اور وہاں کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو کہ کہیں وہاں کی زندگی خراب نہ ہو. تو اس کی کوئی فکر نہیں. جواب میں یہ کہ دنیا میں تو رہنا ہے، دنیا والوں کے ساتھ بھی تو مل کے رہنا ہے، اور دنیا کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، کچھ دنیا کا بھی کام کرنے دو. یہ جواب ملتا ہے کہ دنیا کا کام بھی کرنے دو، گویا سارے کام تو آخرت کے کر رہے ہیں، یہ دنیا کا کام بھی کرنے دو. تو یہ جواب دنیا مؤثرۃ ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے کس پر؟ آخرت پر. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے فرما رہے کہ یہ وقت آئے گا اور ہم متبعن، خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے. جو دل میں آیا کر گزرے، جو دل میں خواہش پیدا ہوئی اس کو پورا کرنے کا تہیا کر رکھا ہے، اس کو پورا کرنے کی ٹھان رکھی ہے. چاہے گناہ ہو، جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، جائز ناجائز حلال حرام کی فکر نہیں، بلکہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی فکر ہے. دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے پوری کروں گا، اس کی پیروی کر رہا ہے. 3 علامتیں. چوتھی علامت بیان فرمائی کہ اعجاب کل ذی رأی برأی، کہ ہر رائے رکھنے والا اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے. ہر آدمی اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے.
میں جو کچھ سوچا ہوں وہ صحیح ہے، اور دوسرا جو کہہ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، اپنی رائے پر گھمنڈ مبتلا ہے. کہو کہ بھائی شریعت نے فلاں چیز کو منع کیا ہے، یہ مت کرو، تو جی جواب یہ ملتا ہے کہ جی یہ تو کوئی عقل میں بات آتی نہیں. اور اللہ میں نے تو ہمارا دین جو ہے وہ اتنا تنگ نہیں ہے، ہمارا دین اتنا تنگ نہیں ہے کہ اس کے اندر ان چیزوں کو منع کیا جائے. اور اللہ میں نے اجتہاد کا بھی حکم دیا ہے، اجتہاد بھی کرنا چاہیے علماء کو. اور یہ جو باتیں ہیں یہ تنگی کی ہیں، اور اللہ نے دین کو تنگ نہیں کیا. اتنا جو ہے انتہا پسند بھی نہ ہونا چاہیے. اور ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس میں کیا حرج ہے. تو ہر شخص اپنے رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے. اس کے آگے قرآن پڑھ دو، حدیث پڑھ دو، اور امت کے فقہائے کرام کے اقوال رکھ دو، لیکن جو اس کے دماغ میں آ گئی ہے اس سے سرے منہ ہٹنے کو ٹلنے کو تیار نہیں. اعجاب کل ذی رأی برأی. یہ 4 عام علامتیں بیان فرمائی نبی اکرم. حرص کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے، خواہشات نفس کی پیروی ہو رہی ہے، ہر شخص اپنے رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے. فرمایا جب یہ 4 باتیں پاؤ تو کیا کرو؟ فعلیک بخاصۃ نفسک. کیا تدبیر ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے موقع پر کیا کرو؟ اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو. ودع عنک امر العامہ، عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو اور اپنی اصلاح کی فکر پہ لگ جاؤ. عجیب نسخہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مانا کہ ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے؟ جب یہ 4 علامتیں پائی جا رہی ہیں نا تو ایک بیماری اور کھڑی ہو جاتی ہے ان 4 کے نتیجے میں. وہ بیماری یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی دوسروں پر تنقید کرنے کو تیار رہتا ہے صبح شام، لیکن اپنے عیوب کو دیکھنے پر تیار نہیں ہوتا. جہاں 4 آدمی بیٹھیں گے تو معاشرے کی خرابی کا ذکر کریں گے. لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں. ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر خود اپنی کارروائی سے، اپنے عیب سے غافل ہو بیٹھتے ہیں. دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جہاں 4 آدمی بیٹھیں گے آج کل تو معاشرے کی خرابیوں کا تذکرہ شروع ہو جائے گا. بھائی لوگ رشوت اس طرح لے رہے ہیں، بے ایمانی اس طرح ہو رہی ہے، بدجانتی اس طرح ہو رہی ہے، ملاوٹ چیزوں کے اندر اس طرح ہو رہی ہے، بد اخلاقی لوگوں میں ایسی پھیل گئی ہے. یہ سب تذکرہ ہو رہا ہے. اب مزے لے کر اس کی گفتگو ہو رہی ہے. ایک دوسرے کو قصے سنا رہے ہیں کہ فلاں وقت میں ایسا ہوا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا. یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن کوئی شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کو تیار نہیں کہ جن باتوں کی برائی میں بیان کر رہا ہوں ان میں سے کتنی باتیں خود میرے اندر موجود ہیں اور میں کتنے عیوب میں گرفتار ہوں. نتیجہ یہ کہ ہر آدمی اپنی اصلاح سے غافل ہے، ہر آدمی اپنی اصلاح سے بے فکر ہے اور دوسروں کے اوپر تانے لگا رہا ہے، دوسروں پر تنقید کر رہا ہے اور اصلاح کا راستہ کسی کو نظر نہیں آتا. ہو کہاں سے جب آدمی اپنی اصلاح سے بے خبر ہو گیا؟ سرکار دو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور لوگوں کے اوپر تنقید کرنا چھوڑو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنا جائزہ لو میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. اگر تم نے اپنی خرابیاں دور کر لی تو کم از کم ایک آدمی کی اصلاح تو ہو گئی. اور جب ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. تو جب ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے گی اس کے ساتھ وہ چراغ، اس کی روشنی دوسرے تک بھی پہنچے گی، اس کے اندر بھی ہو. یہی اصلاح کا راستہ ہے، نہ یہ کہ بیٹھ کے تنقیدیں کرتے رہو اور اپنی اصلاح کی فکر نہ کرو. یہ ہے خلاصہ جو طریقہ بتایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں. اگر اللہ نے زندگی دی تو تھوڑی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اگلے اتوار کو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین.
یہ CD آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ سرکار کا دیوانہ ایک بار مدینے میں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔